بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پر جو نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکی جنگی بیڑا USS ابراہیم لنکن ایرانی پانیوں کے قریب پہنچ چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سخت ہوتے جا رہے ہیں اور ایران پہلے ہی شدید اندرونی دباؤ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے یا یہ محض دباؤ کی سیاست ہے؟ حالیہ دنوں میں ایران کے اندر حکومت مخالف مظاہرے ہوئے جن پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ان مظاہروں کے بعد امریکہ کی جانب سے فوجی نقل و حرکت اور صدر ٹرمپ کے مبہم مگر سخت بیانات نے خدشات کو مزید بڑھا دیا۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ بدامنی بیرونی طاقتوں اور اسرائیل کی سازش ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہزاروں ہلاکتوں اور گرفتاریوں کی بات کر رہی ہیں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ سے عموماً گریز کیا ہے۔ 2020 میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد اور پھر 2024 میں ایرانی تنصیبات پر امریکی حملے کے جواب میں ایران نے محدود میزائل حملے کیے جن سے پہلے وارننگ دی گئی اور جن میں جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ تہران جنگ نہیں چاہتا، البتہ توازن چاہتا ہے۔ 1979 کے بعد پہلی بار ایران کو اندرونی سطح پر اتنی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ ریاستی کنٹرول وقتی طور پر کمزور ہوا، جس نے قیادت کو مزید سخت فیصلوں پر مجبور کیا۔ ایسے میں اگر امریکہ کو کوئی محدود کارروائی کرنا پڑی تو اس حوالے سے ایران کا جواب بھی سخت ہو سکتا ہے۔ 9 کروڑ آبادی والے ملک میں نظام کا اچانک خاتمہ پورے خطے کو سالوں کے لیے غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کئی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو فوجی صلاحیتوں پر حملہ ہے، بیلسٹک میزائل، ساحلی دفاعی نظام۔ یہ ایران کی جوابی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، مگر خلیجی ممالک اس سے خوفزدہ ہیں۔ اور دوسرا راستہ طاقت کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے، جن میں پاسداران انقلاب، سینئر عسکری قیادت۔ لیکن یہ خطرناک آپشن ہے کیونکہ اس کے نتائج فوری نہیں بلکہ طویل المدت اور غیر یقینی ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک واضح فتح چاہتا ہے مگر طویل جنگ نہیں۔ ان کی پالیسی اب تک تیز، محدود اور دباؤ پر مبنی رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ دروازہ بھی بند نہیں کر رہا کہ ایران اگر جوہری پروگرام محدود کرے تو سفارتی حل نکل سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف ہے، طاقت کے استعمال اور پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر مسلم ممالک غزہ میں جنگ بندی اور امن کے لیے مشترکہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق یہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران دونوں جانتے ہیں کہ مکمل جنگ کسی کے حق میں نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلط اندازے، جذباتی فیصلے اور اندرونی دباؤ کسی بھی لمحے صورتحال کو قابو سے باہر لے جا سکتے ہیں۔ اصل سوال اب یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا عقل، سفارتکاری اور تحمل غالب آ پائے گا؟ ناظرین، اس تمام صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ٹرمپ واقعی حملہ کرے گا یا یہ محض دباؤ کی حکمت عملی ہے؟ اس حوالے سے اپنے کمنٹس میں رائے دیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔